بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سے بخیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر حاجت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، آپ پریشانیوں بھری زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، چاہے وہ مالی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، آپ اس کا حل چاہتے ہیں تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اور جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے میں بتاؤں گا اگر آپ نے ویسے اس عمل کو کر لیا تو آپ کا ہر مسئلہ اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے مسائل کو حل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ اللہ رب العزت عزت ذلت کی مالک ذات ہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات صحت بیماری کی مالک ذات ہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات زندگی موت کی مالک ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ ہمارے جو دل میں بے سکونی ہے، زندگی میں بے سکونی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، زندگی خوشحال نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، اور اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، ان دو باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب سے پہلے میں عمل کی تاثیر کے لیے چند باتیں عرض کر دوں، جن میں یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ عمل باوضو ہو کر کریں، مصلی پر بیٹھ کر کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ جدھر مناسب سمجھے کرسی پر بیٹھ کر یا بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، اس لیے کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، اور قبلہ رو ہو کر کریں۔ جدھر بھی آپ اس عمل کو بیٹھ کر کریں ادھر اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ دیں، اور 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کریں۔ اگر آپ مخصوص ایام میں نہیں ہیں تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، ظہر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ نفل پڑھ کر 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کیجیے۔ مخصوص ایام میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن نفل کے بغیر، نفل نہیں پڑھنے، باقی عمل آپ جیسے میں بتاؤں گا ویسی ترتیب سے کر لیجئے گا۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، لیکن خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے، آپ تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں لیکن سنت ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ یا قادر یا اللہ جل جلالہ، یا قادر یا اللہ جل جلالہ، 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ اسی ترتیب سے سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی،
جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے، 3 سے 5 منٹ لازمی دعا کرنی ہے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور دعا بھی اسی ترتیب سے کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے جو چاہو مانگ لو۔ اور دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے آپ نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو مخصوص ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نوافل کے بغیر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ نے نفل نہیں پڑھنے، اور کوشش کریں کہ اگر مخصوص ایام میں نہیں ہے تو 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر کریں، اور مصلی پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جلدی نہیں کرنی ہے، آرام سے سکون سے اس عمل کو کرنا ہے، سکون سے ذکر کرنا ہے، سکون سے استغفار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اور آپ کا ہر مسئلہ بھی اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔